ناظرین، وی ٹی وی کے پروگرام ضابطہ حیات میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ یوسف ذہبی آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے ہمارا دین۔ اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بچہ دنیا میں سانس لیتا ہے تو وہ تو مکلف نہیں ہوتا ہے، لیکن شریعت اس وقت بھی اس بچے کے والدین کے اوپر بہت سارے فرائض عائد کرتی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں دیتی ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے، اس کو پالنے پوسنے کے حوالے سے۔ تو ہم اسلام کی جو ہمارا اسلام کو جو طرز حیات ہے اس کو جاننے کے لیے اس کا آغاز ہم پیدائش سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان کے ممتاز عالم دین مفتی محمد یوسف تیبی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ تو وہ ہماری رہنمائی کریں گے مختلف مسائل کے حوالے سے جن کا تعلق نو مولود بچے کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ، شکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ناظرین کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تو جیسا کہ آپ نے تعارف میں سنا کہ بچے کی پیدائش کے اوپر جو والدین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، سانس لیتا ہے، وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ذرا ناظرین کو سمجھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضابطہ حیات کو شادی کے لیے شوہر یا بیوی پسند کرنے سے شروع کرنا چاہیے، صحیح، کیونکہ وہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ آپ اس بچے کی استانی لے کر آتے ہیں یا اوروں کے بچوں کی استانی لے کر آتے ہیں، جی جی، اور آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، کس طرح کی آپ چاہتے ہیں۔ جہاں تک تعلق یہ بچے کے مخصوص اس حدیث کے متعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اب یہاں جو وضاحت کی بات ہے وہ یہ اور یسلمان ہی نہیں کہا یا مسلمان بنا دیں، صحیح، باقی چیزیں کہا وہ کرنے سے ہوں گی اور یہ خود بخود ہوگا۔ تو بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک جزیرہ ہے اور اس میں بچہ والدین ہے، پیدا ہوا تو بچہ 2 یا 3 سال کا ہوا تو کوئی حادثہ ہوا، والدین فوت ہو گئے، وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ تو پھل ول کھا کھو کے جیسا کرے وہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ جوان ہو گیا تو وہ شرک پر نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اگرچہ لفظ اللہ اس کو نہ پتا ہو، لیکن اس کو یہ عقیدہ ہوگا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ توحید فطرت میں داخل ہے، بالکل فطرت میں داخل ہے، اور وہ 2 رب نہیں مانتا ہوگا یا رب کا انکار کرنے پر نہیں ہوگا۔ وہ یہ معنی ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جو بعد کا معاشرہ ہے وہ اس کو بدل دیتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں یا اچھے عقیدے والے گھر میں، اور کوئی پیدا ہو گیا کسی اس میں، تو اس کا کیا قصور ہے؟ جی جی، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ اگر تو وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوا تو اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن راجح بات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا اور پھر فیصلہ کرے گا ان کا۔ لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا ہے عیسائیت پر، یہودیت پر، ہندوازم پر، کسی اور پر، تو اس کو اگر اتنا پتہ چل گیا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جس کو لوگ نبی سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ پتہ چل گیا کہ اسلام نام کا کوئی دین ہے جس کو لوگ، وہ بھی دنیا میں دینوں میں سے ایک دین ہے، صرف اتنا پتہ چل گیا ہے، پھر آگے بڑھ کر تحقیق کر کے اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو آگ میں جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کو آ کر کے ایک آدمی بڑے پیار سے سمجھا رہا ہو، تو اتنا پتہ چل جائے تو اب وہ بالغ ہے، اس کو خود آگے بڑھنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور پھر مسلمان ہونا چاہیے۔ تو آج کل جو میڈیا ہے
اس نے تقریباً گھر گھر میں لفظ اسلام تو پہنچا دیا ہے، جی جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پہنچ گیا ہے۔ اس لیے اکثریت کا عذر نہیں چلے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ فطرت پر پیدا ہوا اور بعد میں بھی اس کو پتہ چل گیا دین کا، تو اس کا عذر ختم ہو گیا۔ واللہ تعالی عالم۔ صاحب ہمارے ساتھ ایک عیسائی لڑکا کام کرتا، تو میں نے اس سے ایک دن بات کی، وہ مسلمانوں کے پاس کام کرتا رہا سال سے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے کبھی اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ تو وہ کہنے لگا کہ خدا نے مجھے عیسائیوں کے گھر پیدا کیا ہے، تو میں عیسائی ہوں، تو اگر خدا کو میرا مسلمان ہونا پسند ہوتا تو خدا مجھے کسی مسلمان کے گھر پیدا کر دیتا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے کے اوپر اللہ کا جو اختیار ہے نا، وہ دو قسم کا ہے۔ جی، ایک ہے شرعی امور میں اور ایک ہے تکوینی امور میں۔ صحیح۔ تو تکوینی امور میں اللہ نے بندے کو اختیار نہیں دیا اور اس میں اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے، اور شرعی امور میں اختیار دیا ہے اور اسی میں رب نے پوچھنا بھی ہے۔ یہ تکوینی امور کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ تو آپ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہو گئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ نے یہ پسند کیوں کیا، آپ نے یہ علاقہ پسند کیوں کیا، آپ لمبے کیوں ہیں، آپ ٹھگنے کیوں ہیں، آپ سفید کیوں ہیں، آپ کالے کیوں ہیں، یہ سب چیزیں بلٹ ان ہیں اور یہ تکوینی ہیں۔ اللہ نے کون کہہ کر اس میں اختیار نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ تو وہ لیٹ کیوں آیا تو ایسے۔ اور جو دوسرا ہے نا، وہ ہے کہ اذان ہوئی تھی نماز کیوں نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا تھا تو مسلمان کیوں نہیں ہوا، اور تیرے پاس پیسہ تھا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی۔ یہ چیزیں شرعی ہیں، ان میں بندے کے پاس اختیار بھی ہے۔ اذان ہوئی، ایک نماز پڑھنے گیا، ایک نہیں گیا، اختیار تھا تو نہیں گیا نا۔ جی جی، تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے سوال بھی کرنا ہے۔ تو پیدا تو ظاہر سی بات ہے، جتنی دنیا ہے سب کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر تحقیق کرے اور وہ مسلمان ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جی جی، متقین جو انیشیل لیول ہے نا تقوی کا، وہ کافروں میں بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہے، جی جی، وہ بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو، اور جو بچنا نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی اگرچہ وہ مسلمان ہو۔ صحیح۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھتے تھے ایک عبداللہ نام کا نوجوان، انڈین تھے وہ، تو کہنے لگے کہ میں ہندو تھا اور میں مسلمانوں کے گھر میں مزدوری کرتا تھا۔ ان کا بزرگ فوت ہوا، انہوں نے نہلایا جناب، سفید کپڑے پہنائے اور خوشبو لگا رہے ہیں اس کو، اور میں نے کہا بھائی بابا ایکسپائر ہو گیا، آپ اس پہ محنت کیوں کر رہے ہو، بس اس کو ایز اٹ لے جاؤ اور جلا دو، جو دفن کر دو، بات ختم ہو۔ کہنے لگے نہیں، یہ دنیاوی حساب سے فوت ہوا ہے مگر اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی اس کا قبر میں حساب ہوگا، اور اس میں اگر پاس ہوا تو نعمتیں ملیں گی، نہیں ہوا تو گناہ ملے گا یا عذاب ملے گا، پھر اس کا بڑا حساب ہوگا دوبارہ، اس میں اگر پاس ہوا تو جنت ملے گی ورنہ آگ میں جلے گا۔ تو میں نے کہا ہاں ایسا، تو اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے تقویٰ جو کافر میں بھی ہوتا ہے، صحیح۔ جو بچنا چاہتا ہے، جو کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بچنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا تو بھی آگ میں جائے گا، ہندو ہے؟ تو کہا میں تو نہیں جلنا چاہتا، تو کہا پھر کلمہ پڑھ لے، تو میں نے کلمہ پڑھ لی، اتنی سی بات۔ پھر اس کا مدینہ میں داخلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بچنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اگرچہ وہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوں، اور جو بچنا نہیں چاہتا وہ بسا اوقات ممبر و محراب کا مالک بھی ہوتا ہے، اور وہ بچنا نہیں چاہتا تو اپنے تعصب کے اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور گمراہ رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ شیخ صاحب، بچے کے جو شرعی احکام ہیں نو مولود کے، ان میں سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو اسلام میں یہ اذان کا کیا تصور ہے اور اس کے تعلق سے کوئی کیا شرعی رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نو مولود کے کان میں اذان کی بات ہے، پہلی بات یہ کہ اس کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس میں جو اقامت والی ہیں وہ تو بالکل ہی کمزور ہیں، اور جو اذان والی ہیں ان کو البانی صاحب نے کسی حد تک قابل عمل قرار دیا ہے، ان کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو ٹھیک ہے، آپ بچہ کو پکڑیں اور اذان بول دیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے، وہ ان کے کان میں بھی چلی جائے گی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کان میں منہ کریں یا دوسرے کان میں منہ کریں، بس بچے کو پکڑ کے اذان بول دیں
وہ اس کے کانوں میں چلی جائے گی. بعض لوگ کاغذ کا باجا سا بنا کر تو اس کے کان نہیں، وہ ضروری نہیں ہے، تکلف ہے. بنیادی طور پر اگر کسی نے اذان نہیں کہی تو یہ کوئی اسلام کی بہت بڑی وائلیشن نہیں ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ. اور اگر ان کمزور روایتوں کی وہ حیثیت کسی حد تک مان کر اگر کوئی اذان کہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اقامت والی روایت بالکل ہی علماء نے قبول نہیں کی ہے. صحیح. اچھا، یہ اذان ایک کان میں ہے یا دونوں کانوں میں؟ میں نے عرض کر دیا نا، جب اس نے اذان پڑھ دی دونوں میں چلی گئی. اچھا، اذان کے تعلق سے لوگوں کے ہاں بعض تصورات پائے جاتے ہیں. مطلب ایک تصور یہ ہے کہ ہم نے اذان دے کر بچے کو مسلمان کر لیا ہے. یہ تصور سوچ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ دو تصور ہیں اس میں، ایک ختنے کا اور ایک اذان کا. بولے اس سے بچہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے سچا. مجھے کسی کا فون آیا کہ میرا بھائی برطانیہ سے آ رہا ہے اور پاکستان، اور راستے میں عمرہ کرتے ہوئے آنا چاہ رہا ہے. تو اچھی بات ہے کہا، لیکن برطانیہ کے قانون کے مطابق 2 سال سے پہلے ختنہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا نومولود بچہ 2 سال سے کم کا ہے اور اس کا ختنہ نہیں ہے، تو کیا وہ حرم میں جا سکتا ہے؟ اللہ. تو تصور یہ ہے کہ ختنہ نہیں ہوا تو وہ کافر ہے، تو کافر حرم میں جا نہیں سکتا. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے اس کو کہا کہ اس کے باپ کی داڑھی ہے. کہتے داڑھی تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر باپ جا سکتا ہے تو بچہ کیوں نہیں جا سکتا؟ تو وہ حیران ہو گیا کہ کہاں داڑھی کہاں ختنہ. تو میں نے کہا بھائی کہاں نہیں ہے، ایک یہ حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت کا تقاضا ہیں، اسی میں داڑھی ہے، اسی میں مجھے کاٹنا ہے، اور باقی جو بال ہیں وہ، اور اسی میں ہی ختنہ ہے. ایک کو پکڑ کے تم نے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور دوسرا کو روزانہ چھیلتے ہو اور تمہیں اس پر کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ وہ ایک ہی حدیث میں. پھر بعد میں داڑھی کے بارے میں مزید تاکیدیں بھی ہیں اور ختنے کے بارے میں مزید تاکیدیں بھی نہیں ہیں. صحیح. اور اس کو پھر آپ نے چڑھا کر اوپر کر دیا، اور یہ اس کو روزانہ چھیلتے ہو اور کبھی ملامت نہیں ہوئی. اور وہ جو اذان والی بات ہے یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے مسلمان ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے بغیر بھی فطرت پر ہی ہے، اسلام پر ہی ہے. شاہ صاحب، نومولود کے احکام میں سے ایک چیز تحنیک ہے، جس کو گٹی دینا ہم اردو میں بولتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کسی نیک فرد کو ڈھونڈنا کہ وہی اس گٹی دے گا، اس کے کردار کے اوپر، اس کے اخلاق کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ کسی نیک بندے نے گٹی دی ہے تو بچہ نیک ہوگا، یا ایسا کوئی سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں نیک بد کا حساب اس میں نہیں ہے، اس میں برکت ہے. صحیح. کہ نیک آدمی کا لعاب شامل ہوتا ہے گٹی میں تو بچے کو برکت ملے گی، اور برکت میں آپ نیکی بھی شامل کر سکتے ہیں. صحیح. اصل تو برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لاتے تھے اور وہ ان کو گٹی دیتے تھے. حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کے ہاں اللہ نے بچہ دیا، تو وہ کہنے لگی کہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جائے گا، ان کو لے جاؤ ان کے پاس. تو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، بزرگ جتنے بھی ہیں سب کے پاس لوگ آتے ہیں، منہ میں تھوڑا سا شہد ڈال کر واپس بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے، یا کھجور تھوڑی سی چبا کر اچھے طریقے سے منہ سے بچے کے منہ میں ڈال دی جائے، تو یہ گٹی دینا اس کو کہتے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، اور اس سے اس کی برکت حاصل کرنا یہ مقصود ہوتا ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کی برکت کا اظہار کئی جگہ پر کیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں لگا دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگا دیا تھا، اور جو کھانا پکا تھا 4 لوگوں کا اور 1400 کے لیے کافی ہو گیا تھا، حضرت یہی ام سلیم معجزات ہیں سارے ہم ان کو کہتے اس میں بھی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے یا کچھ پڑھ کر لعاب بھی ڈالا تھا، تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ نے برکات دے دی تھی. تو لعاب اس شخص کا جو بھی ہو اس کے تقوی کے حساب سے، اس کے علم کے حساب سے بابرکت ہوتا ہے. اور جو دم کرتے ہیں وہ بھی تو لعاب ہی جا رہا ہوتا ہے، یا مطلب لعاب بابرکت ہو کر اس میں منہ میں جاتا ہے تو اس سے اس کو برکات حاصل ہوتی ہیں. اس کا مطلب اس کی اگلی زندگی میں نیکی تقوی بھی ہو سکتا ہے، صحت کا اچھا ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی برکات ہو سکتی ہیں. صحیح. شاہ صاحب، ہسپتالوں میں دیکھا گیا ہے جن بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ڈاکٹر اور نرسیں جو ہیں نا اس سے روکتی ہیں. ہم نے خود مطلب مشاہدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کا جھوٹا جو ہے نا جراثیم چلے جائیں گے اندر، تو یہ شہد وغیرہ کھجور وغیرہ وہ نہیں دینے دیتے بچے کو. تو اس پر اصرار کرنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل کا عملہ ہے، یہ بیچارے
یعنی اس میدان میں ان کا قدوہ کون ہے، ان کے آگے کون ہے؟ کافر ہی ہے نا، انگریز ہی ہے، ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو مکھی پر مکھی مارتے ہیں، اپنی تو کوئی ریسرچ ہوتی نہیں۔ یہ کل کہتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں، اب کہتے ہیں نہ پلاؤ گے تو اس کو کینسر ہوگا اور بچہ کمزور ہوگا، اب کہتے ہیں ضرور پلاؤ۔ تو پہلے کہتے تھے 8 گھنٹے سو، اب کہتے ہیں 6 گھنٹے سو۔ تو یہ جو ادھر سے آتا ہے وہ اسی کو یہ نافذ کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، ان کی جو بات ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ علم ہے، وہ 100% ہے، اور جو ان کی تحقیقات ہیں وہ تو بدلتی رہتی ہیں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کافر ہم سے آگے نکل گئے، ہم ان سے 5 سال پیچھے ہیں، کوئی کہتا ہے 500 سال پیچھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے، جو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا انسان کی زندگی کے لیے اچھا ہے، کیا انسان کی زندگی کے لیے برا ہے، یہ جو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، یہ قیامت تک وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور یہ کبھی بھی ہم سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو شخص ایمان عقیدہ اچھا اس کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، بعد کا اجر بھی بہت دیں گے۔ تو زندگی کو حیات طیبہ بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے قاعدے ضابطوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ڈاکٹر اور کسی محقق کی تحقیق کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو۔ بچہ جب 7 دن کا ہو جاتا ہے تو اس دن کے کچھ اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل جو ہے عقیقہ ہے، تو یہ عقیقہ فرض ہے یا مستحب ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی طور پر فرمایا ہے، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ صحیح۔ تو یہ ایک عمومی چیز ہے، تو وہ یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہے نا، جانور اس کی طرف سے ذبح کر کے بانٹنا۔ جی جی۔ تو نہ جانے یہ بھی حکمت ہو اس میں کہ اس کی بیماریاں اس سے ٹھیک ہوں، اس کی صحت اچھی ہو، اس میں جسم میں برکت آ جاوے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عقیقہ ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی سواری بنے گا یا قربانی اس کی سواری بنے گی، تو یہ درست نہیں ہے، ایسی روایات ہیں مگر صحیح کوئی نہیں ہے اس میں۔ صحیح۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ عقیقہ، اس کی جو حکمت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا کہ عقیقہ جو ہے یہ یوں سمجھو جیسے بچہ گروی رکھا ہوا ہے اور آپ نے گروی چھڑوانا ہے۔ صحیح۔ تو گروی چھڑوانا جو ہے کتنا ضروری ہوتا ہے؟ اب دیکھو نا، ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام کرو تو جنت ملے گی، یا فرمایا یہ نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی، یا یہ فرمایا یہ تم پر میں واجب کرتا ہوں، اس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ سب تاکید کی ایک شکلیں ہیں۔ جی جی۔ تو ان میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ بچہ ایسے سے جیسے المولود مرہون بعقیقت ہے، جی جی۔ وہ رہن رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ محفوظ رکھے، کسی کا بچہ اگر کڈنیپ ہو جاتا ہے اور وہ فون کرتے ہیں جناب 10 لاکھ لے کر آؤ ورنہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، جی، تو کیا ایک رات بھی گزر سکتی ہے اس کے بغیر؟ ماں کی کیا کیفیت ہوگی، گھر والوں کی کیا جیسے کیفیت؟ تیسے کر کے پیسے اکٹھے کریں ہاں گے۔ بالکل۔ تو یہ ہے اس کی تاکید۔ اب اس کو کوئی پوچھے واجب ہے نہیں واجب ہے، ابھی یہ بھی تو ایک ٹرم ہے نا۔ جی جی، واجب اگر ایک ٹرم ہے تو یہ بھی تو ایک ٹرم ہے نا کہ وہ مرہون ہے، بالکل۔ اپنے عقیقے کے عوض وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ آپ کا بچہ کسی بھی چیز کے عوض رکھا ہوا ہو ان کے پاس، تو آپ کتنے سکون میں ہوں گے؟ تو آپ تو چاہیں کہ جلد از جلد واپس آئے۔ جی، تو اگرچہ بچہ وہاں سکون میں بھی ہو، تھانے چلا گیا بالفرض، ان سکون میں ہی ہے، مگر آپ کا دل اس میں بالکل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر طاقت ہو تو اس میں مداحنت نہ کرے، سستی نہ کرے۔ یعق عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اس سے لیٹ نہ کرے۔ جس طرح نماز کا وقت ہے، جیسے ظہر ہے زوال کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح اس کا وقت آپ نے 7واں دن بتایا ہے۔ صحیح۔ جی۔ اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زچہ بچہ دونوں ہی بیمار ہیں، ماں بھی ہسپتال میں داخل ہے، بچہ نرسری میں داخل ہے، تو وہ سارا گھرانہ جو ہے ادھر مصروف ہے، 7ویں دن فرصت نہیں ہے، تو اس بنا پر یا کسی اور شرعی عذر، جیسے باپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے فرض کریں جانور خریدنے کے لیے،
تو اس کو اگر مؤخر کر لیا جاتا ہے عذر کی بنیاد پر؟ دیکھیں پہلی بات جو تھی نا آپ کی کہ بچہ بیمار ہے، اس میں تو اور ضروری ہے کہ 7ویں دن کر دیا جائے تاکہ ان کی بیماری بھی اللہ ٹھیک کر دے. صحیح. لیکن اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ الگ کہانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا طاقت سے زیادہ. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کی طرف سے 2، بیٹی کی طرف سے 1 جانور. جی. تو آپ نے اپنے نواسے کی طرف سے 1 جانور کیا، ہمیں کہا 2، خود 1 کیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس دن اگر آپ کی طاقت 1 کی ہے تو 1 کر لو، بعد میں اللہ طاقت دے گا تو دوسرا کر لو. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر 7ویں دن نہیں ہوا تو پھر 21 دن ہوگا، 21ویں دن نہیں ہوا تو پھر وہ یعنی 14ویں دن ہوگا پھر 21ویں دن ہوگا. اس طرح کا حساب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس طرح نماز ہے اس کا بھی قانون یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ظہر کی نماز رہے گی تو اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھے. جی. جی. یہ بالکل غلط ہے. نماز کا قاعدہ بھی یہ ہے اور عقیقے کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب عذر ختم ہو فوراً وہ کام کر لیا جائے. صحیح. عذر کا مطلب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من نام عن صلاتہ و نسیہا فلیصلھا اذا ذکرھا، جو شخص نماز بھول گیا یا سوتا رہ گیا تو جب عذر ختم ہو فوراً پڑھے. تو یہی اسی طرح عقیقہ ہے کہ اگر 7ویں دن نہیں کر سکا تو جب عذر ختم ہو فوراً پڑھے. کچھ لوگ شیخ صاحب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ دین پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے والدین کی طرف سے کہ تمہارا تو عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو کیا ایسی صورت میں جیسے آپ نے بتایا تو پھر تو جب ان کو معلوم ہوا ہے تو فوراً پھر عقیقہ کر لینا چاہیے؟ بالکل کر لینا چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی فوت بھی ہو گیا نا تو اس کا کر دینا چاہیے. صحیح. نمبر 2 یہ ہے کہ 7واں دن کیا ہوتا ہے. جی. 7ویں دن سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ 7واں دن ہم شمار کیسے کریں گے؟ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے وہ دن بھی بیچ میں گنیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر پیر والا دن پیدا ہوا ہے تو اتوار 7واں دن ہوتا ہے. صحیح. یہ تو جنرل بات ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ تصور بٹھتا جا رہا ہے جو چاند کا حساب ہے نا. جی. جی. تو حتیٰ کہ کسی کی فوتگی کی عدت ہو یا تو وہ بھی لوگ جنوری فروری کا حساب ہی لگا رہے ہوتے ہیں. جی. حالانکہ اسلام کے تمام احکام جو ہیں وہ چاند کے حساب سے ہیں. تو اس حساب سے مغرب کی اذان ہونے سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. آپ رمضان میں دیکھتے ہیں نہیں کہ چاند نظر آتا ہے تو فوراً تراویح شروع ہو جاتی ہے. جی. تو مغرب سے اگلا دن شروع ہوتا ہے. یعنی تو اگر پیر والے دن مغرب پر اذان پر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ پیر والے دن نہیں پیدا ہوا، وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے اور پیر والا دن ہی اس کا 7واں ہوگا. اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے پیدا ہوا ہے تو وہ پیر والے دن پیدا ہوا ہے تو اتوار اس کا 7واں دن ہوگا. صحیح. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو باہر گئے ہوئے ہیں انہوں نے آنا ہے، اصل میں فلائٹ نہیں مل رہی تو وہ تو ان کو تو 9ویں دن آنا ہے اس نے، تو پھر ہم اس کو 9ویں دن کر لیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کر کے اس کو محفوظ کر لو، اس دن کھا لینا یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کو ذبح اس دن کر دینا چاہیے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. شیخ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ عقیقہ جو ہے یہ صدقہ کی ایک شکل ہے، تو صدقہ تو لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں کو دیا جاتا ہے، تو کیا پھر یہ جو عقیقے کا گوشت ہے یہ ہمیں سارا غریبوں میں ہی بانٹنا ہے، کیا خود نہیں کھا سکتے ہیں؟ پہلا تو تصور درست نہیں کہ صدقہ صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے. صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے واجبی، وہ صرف اس کے 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ اس کو صدقہ کہا ہے قرآن نے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ ہی کہا اس کو. جی. جی. مگر وہ فرض ہے اور اس کے 8 مصارف ہیں، 9 نہیں. صحیح. اور جو ویسے کوئی کسی کو دیتا ہے وہ غریب کو بھی دے سکتا ہے، امیر کو بھی دے سکتا ہے. صدقے کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ساری شریعت اس میں داخل ہو جاتی ہے. بیوی بچوں کو کھلانے کو آپ سے صدقہ کہا ہے. بالکل. کلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات، اچھا مشورہ صدقہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دو یہ صدقہ ہے. جی. جی. اور کسی کو اچھی بات کر دو صدقہ ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو صدقہ. تو یہ بڑا وسیع ہے. جی. اس معنی میں ساری جو غریب اور امیر کسی بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے. تو اس کا جو گوشت ہے اس کے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے 3 حصے کرنے چاہیے. یہ بھی تصور دھندلا ہے. جی. جی. یہ درست نہیں. آپ قربانی کریں اور قربانی کے بعد کچھ حصہ مانگنے والوں کو، کچھ نہ مانگنے والوں کو دے دیں اور باقی کھا لیں. تو ضروری نہیں کہ اس کا برابر کے 3 حصے کرنے چاہیے.
اور زیادہ بانٹ دیں تھوڑا کھا لیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح عقیقہ ہے تو اس میں کوئی وہ فکس نہیں ہے کہ اتنا حصہ آپ نے ان کو دینا، اتنا ان کو دینا، اتنا خود کھانا، بلکہ آپ چاہیں تو کھانا پکا کر رشتہ داروں کو اور محلے داروں کو کھلا دیں یہ بھی ٹھیک ہے، کچا گوشت لوگوں کو بھی دے دیں خود بھی کھا لیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فنکشن کر لیتے ہیں اور بکرا وہاں کم پڑ جاتا ہے تو پھر وہ مرغے لے آتے ہیں اور بسا اوقات تو یہ تکلف ہے، وہ بکرا پلس مرغے ہوں تو چلو گزارا ہو جائے گا، اگر وہ بکرا محفوظ کر لیا تو پھر وہ عقیقہ تو نہ ہوا کچھ اور ہی ہو گیا۔ تو اس حساب سے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، خود بھی کھائیں، مہمانوں کو بھی دیں، پڑوسیوں کو بھی دیں۔ یہ سب قربانی کا جو جانور ہے اس کے لیے شریعت نے اس کا 2 دانتہ ہونا شرط لگائی ہے اور کچھ عیوب بتائے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے قربانی والے جانور میں، تو کیا عقیقے کے جانور کی بھی یہی شرائط ہیں؟ بعض لوگوں نے اس پہ شرطیں لگائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 دانت ہو یا ایسا ہو ویسا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ آپ نے فرمایا شاۃانی مکافاتانی، 2 بکریاں برابر برابر، مطلب ایک بہت ہلکی ہو ایک بھاری ہو، بچہ ہے تو 2 تو برابر برابر ہوں، 2 دانت ہوں یا 2 دانت سے کم ہوں، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے بچے اور 2 مہینے کا 3 مہینے کا لے آتے ہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا اچھا ہو مناسب ہو۔ تو اس میں اگر بیٹا ہے تو دونوں جانور برابر عمر کے ہوں، عمر میں یا وزن میں قریب قریب ہوں، اور اگر بیٹی ہے تو ایک جانور ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اس میں کہ کیا بڑے جانور کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے نہیں، تو دیکھیں اس میں جو علماء ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، مالک نہیں شافعی اور احمد رحمہ اللہ ہے، وہ تو جائز کہتے ہیں اس کو، لیکن اس میں مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے اور طبرانی وغیرہ میں بھی یا بہقی میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو آپ اونٹ نہر کریں اس کی طرف سے، تو فرمانے لگی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں تو وہی کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، شاۃان مکافاتان، برابر کے 2 بکریاں یا بکرے دمبے چھترے جو بھی، میں تو وہی کروں گی، یہ میں نہیں کروں گی۔ تو ان کے خیال میں ان کے نزدیک جو چھوٹا جانور ہے وہی ہونا چاہیے اور بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے وہ سارے سوال بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ قربانی میں ایک عقیقہ ڈال لیتے ہیں بعض، تو وہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے تو، یا 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے تو ایک گائے کر دو تو 5-7 حصے ہو گئے۔ تو یہ سب تصورات یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے بڑے جانور کا عقیقہ جائز بھی کہا ہے ان کے ہاں بھی پورا جانور ہی ہونا چاہیے ایک بچے کے لیے، لیکن زیادہ احتیاط حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات میں ہے۔ انہوں نے کیسا لفظ بولا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو وہ کام کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس حساب سے چھوٹے جانور کا ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب بچہ بعض دفعہ پیدا ہوتا ہے اور 7ویں دن سے پہلے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ وقت ہی نہیں آیا، جیسے ظہر کی نماز زوال سے پہلے تو نہیں ہو سکتی جی، تو اس کام کے لیے آپ نے جو وقت بتایا ہے وہ 7واں دن بتایا ہے، اس سے پہلے والے کا عقیقہ لازم نہیں ہے۔ عقیقہ جو ہے ایک مالی عبادت ہے، صدقہ ہے یہ، تو یہ شریعت نے کس کے اوپر اس کو باپ کے اوپر لاگو کیا ہے یا کوئی اور بھی یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں یعق عنہ یوم سابعہ، اس کی طرف سے کیا جائے، کوئی ملازم ہے تو اس کا باس کر دے، کوئی بچے کا نانا کر دے، دادا کر دے، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ابا سعودیہ میں بیٹھا وہ وہاں کر دے، اس کی طرف سے جانور ذبح ہونا چاہیے۔ اچھا بعض کہتے ہیں جی وہ آ نہیں سک رہا اور ہم ادھر بیٹھے ہیں، ایک وہ کر لے یہ کر لیں تو کیا ہے، اس کی طرف سے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت کا زیور ہے وہ قابل زکوٰۃ ہے تو کس پر واجب ہوگی، شوہر پر یا بیوی پر؟ تو میں کہتا ہوں نہ شوہر پر نہ بیوی پر، اس پیسے پر واجب ہوگی، جو بھی دے دے، کوئی بھی دے دے۔ تو بات تو یہ کہ واجب ادا ہونا چاہیے، ادا کون کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔
جیسا قربانی کے جب ہم مسائل ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو جانور کی کھال ہے وہ بطور اجرت قصاب کو بھی نہیں دینی اور وہ بیچنی بھی نہیں ہے، تو یہ عقیقے کے جانور کا بھی یہی حکم ہے؟ اصل میں بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کیا رب کو دے رہے ہیں. کیا آپ کھال کے بغیر جانور دے رہے ہیں یا کھال سمیت دے رہے ہیں؟ کھال سمیت. تو پھر کھال کیسے اتار سکتے ہیں آپ؟ صحیح. جب آپ جانور کھال سمیت اللہ واسطے دے رہے ہیں تو پھر کھال آپ اس کا پیسہ تو نہیں کھا سکتے نا. جی جی. تو وہ بھی آپ صدقہ ہی کریں گے، یا بیچ کر پیسے صدقہ کر دیں یا ویسے ہی ڈائریکٹ اس کو صدقہ کر دیں. صحیح. شاہ صاحب، لوگوں کے ہاں یہ عام تصور ہے اور عادت ہے لوگوں کی کہ لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضے پکڑ لیتے ہیں. کسی نے موبائل لینا ہے، اچھا اس کے پاس پہلے موبائل موجود ہے، نیا ورژن آ گیا ہے تو وہ لوگوں سے ادھار پیسے لے کر لے لے گا. لیکن عقیقے وغیرہ کے بارے میں جب لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ یہ 7ویں دن مسنون ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مالی حیثیت ایسی نہیں ہے، سالگرہ پر چاہے ہزاروں روپیہ لٹا لیں گے لیکن عقیقے کے وقت کہیں گے کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. تو کیا قرض لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو وہ قرض لے لے اور بعد میں قرض ادا کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یاد آ رہا ہے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ حرم پاک میں تھے تو ایک نے آ کر کہا جی میں نے یہ غلطی کری تو اب وہ تو فرماتے بکرا پڑ گیا تجھے. جی. تو کہنے لگا نہیں جی وہ پیسے نہیں ہیں جی وہ ایسا ہے. تو کہنے لگے وہ جو جوسر ووسر لیا ہے وہ جو 111 کا کیٹی کا تھان لیا واپس کرنا تو دے بکرا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزیں اور وہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ فنکشن کر لیتے ہیں اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں عذر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جہاں تک قرض اٹھانے کا تعلق ہے نا تو قرض 2 طرح کا ہوتا ہے. ویسے تو ہر سیٹھ مقروض ہوتا ہے تقریباً، جی جی. تو وہ بھی قرضہ ہے. اور ایک وہ قرض ہوتا ہے جو کسی کے گلے آ جاتا ہے، غریب آدمی ہے اس کا ویسے ہی گزارا مشکل ہو رہا ہے اور اوپر سے قرض اٹھا لیا تو ایسا شخص نہ کرے. صحیح. وہ تکلف نہ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن جس کو یہ معلوم ہے کہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے مل جانی ہے یا بچے کی تنخواہ آ جانی ہے یا اور میرے لیے مشکل نہیں ہوگا تو وہ لے سکتا ہے کیونکہ بچہ گروی ہے اس کو چھڑوانا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. شیخ صاحب، 7ویں دن کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بچے کی حجامت کروانے کا ہے، بال مونڈنے کا مسئلہ ہے. تو اس میں ایک حکمت کیا علماء بتاتے ہیں یہ بچے کے بال مونڈنے کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے علم میں کسی نے اس کی کوئی حکمت بیان نہیں کی. ہو سکتا کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے. البتہ یہ کہ بال 7ویں دن تک کتنے بڑے ہو گئے اور اس کو مونڈ کر تول کر اس کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ مسنون ہے. صحیح. یہ کرنا چاہیے. شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً ناظرین نے آپ کے ذریعے سے بہت سے دینی مسائل کو سیکھا ہے. ہم اسی طرح آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور اب ناظرین کو دینی رہنمائی کرتے رہیں گے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ پروگرام ضابطہ حیات ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.